أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہماری زندگیوں میں سایہ فکر ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ پچھلے سال بے شمار لوگ تھے جو ہمارے ساتھ سحریوں میں، افطاریوں میں، رات کے قیام میں، تراویح میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آج وہ ہمیں ہماری صفوں میں نظر نہیں آتے۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ رمضان المبارک نصیب فرما کے اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کا موقع فراہم کیا۔ رمضان المبارک در حقیقت اللہ کے بندوں پر اس کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید بھی رکھتا تھا، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پا لیا اور اس کا قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات ہر افطار کے وقت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ بندے کے لیے ڈھال ہے، الصوم جنۃ، یہ ڈھال ہے جیسے میدان قتال میں تمہارے لیے دشمن کے وار سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، فرمایا ایسے ہی جہنم سے بچاؤ کے لیے روزہ بھی ڈھال ہے۔ تو یہ تمام تر فضائل رمضان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم اپنے علماء سے سنتے ہیں، لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ کیا صرف فضائل کا سن لینا کافی ہے؟ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ سحری کی فضیلت کیا ہے؟ افطاری کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں کیا ہیں؟ کیا سالہ سال سے اس کو سن لینا کافی ہے یا پھر اس کو سننے کے بعد ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں ہمارے اوپر؟ کچھ کرنے کے کام بھی ہیں جو ہمیں رمضان المبارک میں کرنے چاہیے۔ ہم میں سے ہر بندہ کوئی اپنی زندگی کے 25 رمضان گزار کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کے 30 رمضان گزرے ہیں، کوئی 35 40 50 سال سے رمضان المبارک کے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے، لیکن کیا کبھی کسی رمضان میں ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ رمضان واقعتاً اس انداز سے میری زندگی میں آیا ہے کہ اس رمضان میں نے میری زندگی کے اندر تبدیلی واقع کی اور میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا اور میں نے نیکی اور بھلائی کو اختیار کیا؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، ینادی منادن، ایک اعلان کرنے والا، منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ وہ اعلان کیا کرتا ہے
یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائیوں کے کرنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کے کرنے والے رک جا۔ اگر ہم اس بات پہ غور کر لیں اور فرشتے کے اس اعلان پہ غور کر لیں تو رمضان المبارک کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ لعلکم تتقون کی تفسیر زندگی کے اندر سمجھ آ جائے گی کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر بھی روزے فرض کیے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج تک ہم سمجھے ہی نہیں کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، ایک روایت میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے در المنصور میں نقل کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہر عبادت کے بعد اس کا مقصد تقویٰ بیان کرتے ہیں۔ تم عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم قربانیاں کرتے ہو اللہ تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں تو ہر جگہ تقویٰ کی نصیحت ہے، اسی کا بھی تقوی اللہ، علیہ کا بھی تقوی اللہ، اتق اللہ حیثما کنت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں تو اس میں بھی تقویٰ کی نصیحتیں ہیں، اور آپ کی دعائیں دیکھتے ہیں تو اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، تقویٰ کا، پاک دامنی کا اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے، شاگرد نے سوال کیا کہ یہ بتائیے مت تقویٰ، تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ تقویٰ تو ہر جگہ ہے، لعلکم تتقون تو ہم ہر جگہ پڑھتے سنتے ہیں، پر اس تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کبھی کسی خاردار کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ کسی ایسے راستے جہاں ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور نکلنے کا راستہ مشکل سے مل رہا ہو، وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ کہا وہاں اپنے آپ کو بچا کے، اپنے کپڑوں کو بچا کے، اپنے جسم کو کہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے اور میرے کپڑے نہ پھٹ جائیں یا میرے جسم پہ کوئی زخم نہ آ جائے۔ فرمایا فلاقت تقویٰ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اپنے آپ کو بچانا، نیکی کو اختیار کرنا اور برائی سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور فرشتے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی رمضان المبارک کے اندر کہ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائیوں کے کرنے والے آگے بڑھ، اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کر لے۔ اگر پہلے فرائض کا اہتمام کرتا تھا، نوافل کا اہتمام کر، اذکار کا اہتمام کر، قرآن کی تلاوتوں میں اضافہ کر، رات کے قیام کو بڑھا لے، ایمان کے ساتھ پورا قیام کر، یا رات کی تنہائی میں اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے قیام کر، اپنے آپ کو جگا، قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑ لے اور قرآن کا دور کر، اس کی تلاوتیں کر۔ رمضان المبارک کے اندر فرشتہ یہ کہتا ہے اے نیکیوں کے کرنے والے، تجھے ترغیب ہے، تجھے یہ نصیحت ہے کہ تو اپنی نیکیوں کے اندر اور اضافہ کر لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائیوں کے کرنے والے رک جا، ٹھہر جا، اپنے آپ کو روک لے۔ اور کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرنا چاہتا ہے اور کتنی اللہ کی بغاوتیں کرنا چاہتا ہے اور کتنا اپنے اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے۔ دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو جکڑ دیا، اور ہر رات اللہ کی مغفرت اور رحمت تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں۔ آ اپنے آپ کو روک لے، ٹھہر جا، رک جا، تھم جا، آ جا اپنے رب کے سامنے جھک جا، ندامت کے 2 آنسو بہا لے۔ اللہ ان 2 آنسوؤں کے بدلے تجھ پر اپنی جہنم کو حرام کر کے جنت کو واجب کر دے گا۔ آ تو صحیح، ٹھہر تو صحیح، رک تو صحیح نا، اپنے آپ کو پہچان۔ دیکھ جنازے اٹھ رہے ہیں، یکم رمضان کو بھی لوگوں نے جنازے اٹھائے، 2 رمضان کو بھی لوگوں نے جنازے اٹھائے، ان کی زندگی میں رمضان نہیں تھا، اللہ نے تجھے رمضان دیا، تو اپنی زبان کی، اپنے کردار کی، اپنی اصلاح کر کے، اپنی تربیت کر کے اپنے رب کے سامنے جھک جا، مانگ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی۔ اللہ غلطیاں ہو گئی، اللہ کوتاہیاں ہو گئی، بہت سستیاں کر لی، تو نے پھر سے مجھے رمضان دیا ہے، میں آ گیا ہوں تیرے سامنے، میں تیرا بندہ، تیرا غلام، تیرا فقیر ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں، اے اللہ میں آ گیا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ اور وہ اللہ اپنے بندوں کو بلا کے کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ رب کہتا ہے آؤ مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے مانگو۔ کوئی مغفرت مانگتا ہے، کوئی بخشش مانگتا ہے، کوئی شفا مانگتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، کوئی رزق مانگتا ہے، آؤ تو صحیح نا، کچھ مانگو اپنے رب سے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔
وہ اللہ اپنے بندوں کو بھلا رہا ہے. صرف کمی ہے تو میری ذات تک ہے کہ میں نے اس فرشتے کی آواز پہ لبیک کہا؟ کیا میں نے گناہ چھوڑ دیے؟ کیا میں نے اپنی زبان پاک کر لی؟ مجھے تو اس رمضان کے آنے پر حکم یہ تھا کہ کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینی. تو اس سے کوئی لڑائی کرے گا تو یہ کہے گا ان امرؤ صائم، میں تو روزے سے ہوں. کوئی لڑنے لگے گا، ہاتھا پائی پہ بات آئے گی، تھپڑ مارنے کو دوڑے گا، کوئی گالی گلوچ کرے گا، اور میں اس کو جواب دوں گا کہ میں روزے سے ہوں، میں تیرا جواب نہیں دوں گا، میں اپنی زبان سے غیبت نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے نہ جھوٹ کو چھوڑا، نہ جھوٹی بات پہ عمل کرنے کو چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہے. معنی یہ ہے کہ اللہ تیری بھوک اور پیاس کو تب اپنے ہاں قبول کرے گا جب تیری زبان بھی پاکیزہ ہو جائے گی اور تیرا کردار بھی پاکیزہ ہو جائے گا. زبان کے گناہ چھوڑے گا، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑے گا، اپنے کردار سے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑے گا، تو اللہ تیری بھوک اور پیاس کی قیمت لگائے گا، اور ایسی قیمت لگائے گا کہ دنیا میں اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. اور رب کائنات نے بھی اس مول کو، اس قیمت کو بتایا نہیں، فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. یہ قیمت روزے کی تب لگتی ہے جب روزے کا حق ادا کیا جاتا ہے کہ روزے کے ساتھ اپنے آپ کو روک دیتا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی بغاوتوں سے. آج کی تاریخ میں ہم دیکھیں ہمارا پچھلا پورا ہفتہ جو رمضان المبارک کا گزرا ہے، ہم اس میں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی سیاست پہ ہم بات کرتے ہیں، روزوں کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، کوئی عمران خان کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی جناب نون لیگ کو، کوئی پی ٹی آئی کو، کوئی جو ہے وہ ایم کے ایم کو. ہر بندہ اپنی اپنی زبان استعمال کر رہا ہے. کوئی ججوں کو گالیاں دے رہا، کوئی فوج کو گالیاں دے رہا. کون ہے؟ روزہ دار ہے، جس نے اذکار کرنے تھے، زبان کو کنٹرول کرنا تھا، جس نے دعائیں کرنی تھی، جس نے مسجدیں آباد کرنی تھی. آج وہ چوکوں پہ بیٹھ کے ایل سی ڈیاں لگا کے اور باتیں کر رہے ہیں اور غیبتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور کوئی خبر نہیں ہے. کل کی ایک رپورٹ تھی کہ جو ہے 90% جتنی خبریں لوگوں کے پاس ہیں اور جس پر وہ تبصرے کر رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے. 10% بھی حقائق کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. مجھے کس نے آ کے بتایا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ میں کس بنیاد پہ تبصرے کر رہا ہوں؟ کسی کے زمین کے بکنے اور خریدنے کی باتیں کر رہا ہوں. فلاں پیسے لے کے بک گیا، فلاں نے غداری کی، فلاں جناب عدالتیں بک گئی، اربوں ڈالر لے لیے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. یہ حقائق ہوں گے پر میرے پاس اس کی تصدیق کیا ہے؟ میں روزے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، روزے کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال فی مؤمن ما لیس فیہ. کسی بندے نے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی کہ وہ اس کے اندر موجود نہیں تھی، اس کے بارے میں اس نے تذکرہ کر دیا، فرمایا اسکنہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ٹھہرائے گا. اور کون سی وادی میں؟ جہاں پر جہنمیوں کا خون اور ان کی پیپ جمع ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس کے اندر اس کو ٹھہرائے گا اور تب تک ٹھہرائے گا جب تک ان کا بدلہ پورا نہیں ہو جائے گا. مجھے بتائیں روزوں کے ساتھ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جنت لے رہے ہیں؟ ہم باب الریان میں داخلے کی تیاری کر رہے ہیں یا جہنم کے اس وادی کی طرف ہم بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لوگوں پر الزامات لگا کے اور 1 مہینے کے لیے تم اپنے آپ کو بچا لیتے، اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتے. یہ دنیا کے حالات ہیں، یہ دنیا کے اندر چلتا ہے. پر میری ذمہ داری کیا تھی؟ میں اپنا ایمان بچاتا، اپنی زبان بچاتا، اپنا رمضان بچاتا، اپنا صوم و سیام بچاتا کہ اللہ نے مجھے رمضان دیا ہے. ایک طرف ہمارے رمضان ہے جو سیاستوں کی نظر ہو رہے ہیں، جو غیبتوں کی نظر ہو گئے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں کی نظر ہو رہے ہیں. اور بہت زیادہ ہم نے کوشش کی تو ہماری سحری افطاریوں کے اندر ہم اتنے لگ گئے، نہ ہمیں راتوں کے قیام کی فکر رہی، نہ ہمیں جو ہے وہ تلاوت قرآن کی فکر رہی، نہ اذکار کا خیال رہا، نہ اشراق کی عادت بن سکی. اللہ اکبر کبیرہ. اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان ہے، راتوں کا قیام بھی ہے، دن کا روزہ بھی ہے، دعوت بھی ہے، اور انسان مسلمانوں کی تربیت بھی ہے. اور اس کے ساتھ اگلا مرحلہ کیا ہے کہ ان رمضانوں کے اندر تیار کر کے صبر پر، بھوک پر، برداشت پر، دعاؤں پر، قرآن کی تلاوتوں پر، یہ ساری تربیتیں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو رمضان سے بدر کے میدان کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں کہ تم نے رات کے قیام بھی کیے، تلاوتیں بھی کی، دعائیں بھی کی، روزے کی بھوک اور پیاس کی شدت سے صبر بھی سیکھا. اب اس کا امتحان میدان کے اندر ہوگا. بدر کے میدان میں کھڑے ہیں
313 या 314 या 317 मैदान के अंदर खड़े हैं और तन बदन पे पूरे कपड़े नहीं, अल्लाह के साइम और कायम बंदे मैदान के अंदर खड़े हैं। ये भी तो कहा जा सकता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान गुजर जाने दीजिए, सुकून से रोजे रखने दीजिए, सहरियां अफ्तारियां बच्चों के साथ करने दीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे ये लड़ाइयां तो लड़ी जाती रहेंगी, ये गलबा इस्लाम तो जिंदगी भर का काम है, रमजान तो फिर नसीब होगा कि नहीं होगा। हमारे पास मस्जिद नबवी 50,000 नमाजों का एक नमाज पढ़ने से सवाब, रात का क़याम, कुरान की तिलावतें, एहतिकाफ, ये सारे काम करने के हैं। एक जिहाद के अमल को छोड़ दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तरबियत कर रहे थे कि रमजान आता है तो सिर्फ दावत नहीं, सिर्फ इबादत नहीं, सिर्फ क़याम नहीं, सिर्फ तिलावत नहीं, तो हमने तो अपनी तरबियतें गलबा इस्लाम के लिए करनी है, अपने आप को मैदानों में खड़ा करना है। और रोज़े में जब बंदा अल्लाह के लिए हो जाता है तो फिर अल्लाह के लिए होने का मतलब ये है हर तरह की कुर्बानी अल्लाह के दीन के लिए देने को ये तैयार होगा। बदर के मैदान में खड़ा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से फैसले करके अबू सुफियान के लश्कर को निकाल के मुसलमानों को जमा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैयत के अंदर मैदान बदर के अंदर खड़ा करके इम्तिहान लिया कि रमजान में जो तरबियतें हुई हैं अब उसका इम्तिहान अब मैदान बदर के अंदर होगा। और कमाल थे वो लोग, अल्लाह की कसम किसी एक ने नहीं कहा, बल्कि खड़े होके बात मशवरा दे रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मशवरा दे रहे हैं, सैयदना उमर मशवरा दे रहे हैं, और फिर साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होके कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म तो कीजिए, आप इशारा तो कीजिए, आप कहेंगे तो हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, आपकी हिफाजत अपने अहलो अयाल से बढ़ के करेंगे, अपनी जानों से बढ़ के हम अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए मैदानों के अंदर उतरेंगे। आप हुक्म देंगे तो अपनी सवारियों को समंदरों के हवाले कर देंगे, आप हुक्म देंगे तो हम बरके ग़िबात की चोटियों पे चढ़ जाएंगे। ये जज्बे थे रमज़ान मुबारक के अंदर। आज हम रमज़ान में दावत के काम में, इस्लाम के काम में, गलबा इस्लाम के काम में किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं होते, या रोदे होते हैं, दिन को गर्मी होती है, परेशानी होती है, ज़रा आप किसी ठंडे टाइम में आया करें, आप रमज़ान गुजर जाने दे, फिर देखेंगे, बात करेंगे। और यहाँ क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी आप हुक्म कीजिए, अगर कहेंगे तो अपनी सवारियों को समंदरों के हवाले कर देंगे, आप कहेंगे तो हम बरके ग़िबात की चोटियों पे चढ़ जाएंगे। क्या साद बिन मुआज़ को पता नहीं था रमज़ान के रोज़े हैं और सहरियों अफ्तारियों में 8 डिशें नहीं है, बल्कि पानी से और खजूर से रोज़े रखे जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी करने लगे, सहाबी ने जो सामने सहरी पेश की, एक गिलास पानी का था, चंद खजूरें थी, और आप कह रहे हैं कि ऐ मेरे सहाबी किसी को बुला के लाओ कि जो मेरे साथ आके सहरी करे। जिस सहाबी को बुला के लाया गया, पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तुम सहरी कर चुके? फरमाया जी हाँ मैं सहरी कर चुका। क्या खाया है सहरी में? कहा मैंने सत्तू पिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू के साथ सहरी करके आया हो, और आप फरमाते हैं मेरे साथ इस सहरी में शरीक हो जा। ये सहरी और अफ्तारियां, क्या साद बिन मुआज़ को ये पता नहीं था मुसलमानों के हालात क्या है? क्या उनको पता नहीं था मदीने की मईशत क्या है, हर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? लेकिन इसके बावजूद क्या कह रहे हैं, अगर जरूरत इस्लाम को है, अगर जरूरत अल्लाह के दीन को है, अगर कुर्बानियां अल्लाह के दीन के लिए देनी है, तो फिर आपका इशारा होगा, हम उस इशारे पर कुर्बानियां पेश करेंगे, कहेंगे तो समंदरों में कूद जाएंगे, और आप हुक्म देंगे तो बरके ग़िबात की चोटियों पे चढ़ जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले, बदर के मैदान के अंदर खड़े, तरतीब लगाई, मैदान के अंदर तरतीब लग रही है। 17 रमज़ान मुबारक और मुसलमानों के लश्कर की तरतीब लगाई जा रही है। कौन सा लश्कर? पाँव में जूते नहीं, तन बदन पे पूरे कपड़े नहीं, हाथ में तलवारें नहीं, तलवार है तो फिर बचाव के लिए ढाल नहीं, और अगर तीर है तो चलाने के लिए कमान कोई नहीं, कोई साजो सामान नहीं। 18 जो है वो 70 ऊंट और 2 घोड़े लेकर के, और टोटल 18 तलवारें लेके मैदान के अंदर खड़े हैं, खजूर के डंडे उठा के मैदान के अंदर आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब लगा रहे हैं, ये मेमना होगा, ये मैसरा होगा, ये दाएं खड़े होंगे, ये बाएं खड़े होंगे, ये दावत मुबारज़त को कबूल करेंगे, यहाँ अबू उबैदा इब्नुल जर्राह होंगे, यहाँ अली इब्न अबी तालिब होंगे, यहाँ जो है वो हमज़ा इब्नुल अब्दुल मुत्तलिब होंगे, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। इस सारी तरतीब को लगाने के बाद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ میں اپنی 15 سال کی کمائی لے کے آ گیا، دعا کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر ہم سب رمضان میں سنتوں کا اہتمام کرنے والے، پر کیا کبھی سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اپنے ساتھیوں کو کھڑا کر کے رمضان المبارک میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ میں اپنی 15 سال کی کمائی لے کے آ گیا، میدان کے اندر اپنے سارے کے سارے لوگ لے کے آ گیا، آج یہ تیری خاطر کٹنے کو تیار کھڑے ہیں، اللہ اگر تیری مدد نہ آئی تو کوئی یہاں پر تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر آج یہ کاٹ دیے گئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے چلے جا رہے ہیں، تڑپتے چلے جا رہے ہیں اور کندھے سے چادر سرک جاتی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ کی دعاؤں کو، آپ کے گڑ گڑانے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تڑپنے کو، آپ کی آہوں اور سسکیوں کو جو آپ اپنے رب کے سامنے تنہائی میں بحال کر رہے تھے، آپ جو اپنے رب سے آہوزاری کر رہے تھے، اس کو دیکھا تو کہہ اٹھے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو کافی ہو جائے گا۔ میدان کے اندر خود کھڑے ہیں، اپنے ساتھیوں کو لے کے کھڑے ہیں، آگے حالات کیا ہوں گے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ہے اور ایک میرا رمضان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پورا قرآن پڑھ ڈالا، ہم نے احادیث سن ڈالی، جہاد فی سبیل اللہ کا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر، رمضان المبارک میں فتح مکہ، یہ ساری باتیں پڑھنے کے باوجود 29-30 روزے گزر جاتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں، ایک دفعہ بھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے کہ ہم اپنے رب سے کوئی شہادت کی دعا ہی کر لیں۔ جہاد کو یاد کرنا تو دور کی بات ہے، بات کرنا تو دور کی بات ہے، دعوت دینا تو دور کی بات ہے، اس کے لیے کردار ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اور دعائیں تو رب کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ تنہائی کے کام ہوتے ہیں، بندہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہوتا ہے، کیا رب کے ساتھ اس میرے تعلق میں، اس بات چیت میں، رات و نیاز کی باتوں میں کیا میرے لیے کوئی شہادت کی بات بھی ہے جو میں اپنے رب کے سامنے رکھوں اور کہہ سکوں اللہ اگر تو نے اپنے پیغمبر کو رمضان میں تربیت کر کے اس کے صحابہ کو رمضان میں میدان کے اندر کھڑا کیا تو میری بھی رمضان یہ تربیت کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دنیا کی سیاستوں سے، خلاصتوں سے، دنیا کی قیمتوں سے اور دنیا کے دوسرے تیسرے دھندوں سے نکال کے اللہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ میری زندگی گزرے گی تیرے دین پر عمل کرتے ہوئے، اس کی دعوت دیتے ہوئے اور اس کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے۔ اگر رمضان یہ تربیتیں کر گیا، اگر نیکیوں میں اضافے کر لیے اور گناہ چھوڑ دیے، اور عید کے دن جب میں عیدگاہ میں بیٹھا ہوں اور جتنا جو ہے وہ پاک صاف لباس میرے جسم کے اوپر ہو وہی کیفیت میرے دل کی ہو کہ میرے پاک لباس سے، صاف لباس سے، دھلے ہوئے لباس سے کہیں زیادہ صاف اور ستھری دنیا میرے دل کی ہو چکی ہے، زنگ اتر گئے ہیں، گناہوں کے زنگ میں نے اپنے آنسوؤں سے ختم کر دیے ہیں اور اپنے رب کو میں نے منا لیا ہے، اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا تو یقیناً اس زندگی کے اندر رمضان کے آنے کا فائدہ ہے، مگر نہ رمضان تو گزر گئے، آج کتنے روزے گزر گئے؟ 10 روزے گزر گئے، 9 روزے گزر گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اور باقی بھی گزر جائیں گے، اور اللہ نے پہلے دن یہ بات سمجھائی تھی ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، چلے جائیں گے، اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جو اپنے رب سے مغفرتیں پا جائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرما لے، کتنے ہوں گے جو اپنا نام ریان نامی دروازے پہ لکھوا جائیں گے کہ انہوں نے اس سے داخل ہونا ہے، کتنے ایسے ہوں گے جو اپنے رب سے جنتیں لے جائیں گے، اور کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، فرمایا کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ان کے کھانے کے مینیو چینج ہوتے ہیں، شیڈول چینج ہوتا ہے، پہلے ہر وقت کھاتا تھا اب صبح اور شام کو کھاتا ہے، اس کے علاوہ زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمأ، کتنے ہی
یہ ایسے روزہ دار ہے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. یہ ڈائٹنگ تو کر لے گا, وزن کم کر لے گا اور کچھ فائدے اٹھا لے گا, لیکن نہ اس کو جنت کے دروازے کھلنے کا کوئی فائدہ, نہ جہنم کے دروازے بند ہونے کا کوئی فائدہ, نہ شیاطین کے جھگڑے جانے کا کوئی فائدہ, نہ ہی اس کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی جو رحمتیں مغفرتیں تقسیم ہو رہی تھی, جہنم سے گردنیں آزاد ہو رہی تھی, نہ اس کا اس کو کوئی فائدہ پہنچا. وجہ کیا تھی؟ یہ روزے تو رکھتا تھا پر اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں سے بچایا نہیں. اور اسی ضمن میں ایک اور حدیث ذکر کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا, نیکیاں بھی کرنے والے, قیام بھی کرنے والے, یأخذون من اللیل کما تأخذون, ایسے ہی راتوں کا قیام کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو, لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تہامہ پہاڑیوں کے برابر بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے, نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, عبادتیں بھی ہیں, سب کچھ ان کے پاس تھا. قیامت کے دن آئیں گے تہامہ پہاڑیوں کا لمبا سلسلہ, پہاڑوں جیسے اعمال, فیجعل اللہ حباء منصورا, اللہ اڑتی ہوئی راکھ بنا کے رکھ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا تمہیں میں سے ہیں اور تمہاری طرح راتوں کا قیام کرنے والے, اللہ کی عبادتیں کرنے والے, لیکن جب کبھی ان کو موقع ملتا تھا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر واقع ہو جاتے تھے, جب اکیلے ہوتے تھے تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے, اللہ اکبر کبیرہ. کہا آج کے روزہ دار کو, رات کے قیام کرنے والے کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جب میں رات کی تنہائی میں اپنے بستر پہ لیٹتا ہوں تو میری اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے. میرے بستر سے جو نور نکل رہا ہوتا ہے, جو روشنی نکل رہی ہوتی ہے, جو موبائل اسکرین کی صورت میں میرے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس میں کیا دیکھ رہا ہوں, اس پہ کیا چل رہا ہے, رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں کیا چل رہا ہے, اس کو میں دیکھتا ہوں. اس پہ پاسورڈ لگا ہوا, اس پہ فنگر لگا ہوا, سب کچھ اس کے اندر موجود ہے اور میرے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا, یا میرا رب اس کو جانتا ہے. یہ تنہائیاں ہیں میری تنہائیاں, ان تنہائیوں میں کیا کرتا ہوں. اگر روزے میں رمضان میں تنہائی پاک نہ ہوئی, روزہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہیں رکھا, کل قیامت کے دن اللہ اس کو اڑا کے رکھ دے گا. فیجعل اللہ حباء منثورا, یہ حدیثیں ہمارے لیے ہیں, یہ تربیتیں ہماری ہو رہی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ہمارے متعلق کی ہے کہ رمضان عبادات کا مہینہ, بڑے بڑے اعمال کا مہینہ ہے. تم سحریاں بھی کرواؤ گے, افطاریاں بھی کرواؤ گے, اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو گے, روزے بھی رکھو گے, راتوں کا قیام بھی کرو گے, لیلۃ القدر کو بھی پالو گے. لیکن یاد رکھنا, اگر فرشتے کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے نہ روکا, چاہے وہ گناہ سرعام ہو یا پھر تنہائیوں میں ہو, کل قیامت کے دن آؤ گے سرعام ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافا الا المجاہرین, جو سرعام گناہ کرتے ہیں اللہ کل قیامت کے دن ان کو معاف نہیں کرے گا. کیسے سرعام؟ رات کو گناہ کیا, اللہ نے پردہ ڈالا, صبح خود لوگوں کو بتا رہا ہے میں نے یہ گناہ کیا تھا, فرمایا یہ مجاہر ہے, کل قیامت کے دن اللہ ساری امت کو معاف کر دے گا, اس کو معاف نہیں کرے گا. اور دوسرا وہ جو تنہائی میں جب اس کو موقع ملتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میرا رب اب مجھے نہیں دیکھ رہا, میں جو چاہے کروں. یہ لوگوں کے سامنے اپنی عزتوں کو بچا کر رکھنے والا, کل قیامت کے دن لوگ بھی دیکھیں گے کہ اس کے بڑے بڑے اعمال ہیں اور اللہ ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اڑا کے رکھ دے گا اور اس کو اللہ کی جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گی. آؤ میرے محترم بھائیوں, یہ رمضان ہماری تربیتیں کرتا ہے کہ اپنے عقائد کی اصلاح سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا, ایمان کی بات ہے, کتب علیکم الصیام, فریضے کی بات ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, پچھلی امتوں کی تاریخ کی بات ہے, لعلکم تتقون, نتیجے کی بات ہے کہ اللہ کروانا کیوں چاہتا ہے, سمجھانا کیوں چاہتا ہے. ایمان کی پختگی, فرائض کا اہتمام, اور اس کے ساتھ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ان کی پچھلی سابقہ تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لو ان کے ساتھ کیا ہوا, اور اللہ یہ ساری چیزیں بتا کے کہتا ہے لعلکم تتقون, آؤ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. کل قیامت کے دن یہ تقوی ہے جو تمہیں اللہ کی جنتوں کے اندر لے کر کے جائے گا. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان سے اپنی تربیت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں ایمان بھی ہے, فرائض کا اہتمام بھی ہے, راتوں کا قیام بھی ہے, قرآن کی تلاوتیں بھی ہیں, قرآن کا دور کیا جا رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھیوں کی طرح خرچ کرنے والے, امت کی سحریوں افطاریوں اور غلبہ اسلام مجاہدین پر, ضرورت مندوں پر خرچ کرنے والے. اور آپ کی وہ سخاوت تب بڑھ جاتی جب آپ سے جبریل علیہ السلام ملاقات کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوتیں, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد. یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے. آئیے, اگر تربیتیں یہ ہو گئی کہ
رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے لیے خالص کر لیا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی اب گزرے گی تو اس کے دین پر عمل کرتے ہوئے، اس کی دعوت دیتے ہوئے اور اس کے دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کرتے ہوئے اگر ہم یہ تہیہ کر گئے، اگر ہم نے اپنی تربیت یہ کر لی تو یقیناً رمضان کے زندگی میں آنے کا فائدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات آپ سے عرض کرتا چلوں، ایک رمضان ہمارا رمضان ہے، آج اللہ نے آزادیوں میں رمضان دیا، سکون میں رمضان دیا، جس طرح سے چاہے عبادتیں کر سکتے ہیں، مسجد محفوظ، میرا گھر محفوظ، میرے بازار محفوظ، اللہ نے ہر چیز کی نعمت کو عطا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھوا کر کے یہ احساس دلوں کے اندر اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ امت میں آج بھی کتنے طبقے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر یہ کیفیت سالہ سال طاری رہتی ہے، اور تم تو رمضان میں سحری اور افطاری اور دن میں پھر بھوک اور پیاس کا سامنا کرتے ہو۔ امت کے کتنے طبقات ہیں جن پر کافر مسلط ہو گئے، جن کے اوپر جنگیں مسلط کر دی گئی، جن کے اوپر کرفیو لگا دیے گئے، جن کی ناکہ بندیاں کر دی گئی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، آزادیاں مانگنے والے، پاکستان کے ساتھ ملنے والے اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنے والے آج کافر چڑھ دوڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رمضان یہ سکھاتا ہے اور یہ امت کی غم گساری کا مہینہ اپنی ضابطوں سے کے خول سے باہر نکل کے اس رمضان کو امت کا رمضان بنائے۔ جب سحری کروں تو اس بات کا احساس ہو کشمیر میں سحری کیسی ہو رہی ہوگی، افغانستان کے لوگ، فلسطین کے لوگ، اقصی کے مکین اور پھر اسی طرح انبیاء کی سرزمین شام میں بسنے والے لوگ، آج ان کی سحری اور افطاریوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں سحریاں افطاریاں، وہاں بمباریاں، یہاں پر بچوں کے اندر بیٹھ کر کے جو ہے وہ آج جو ہے وہ سحری اور افطاری کے مدے، اور وہاں پر ان پر جنگیں مسلط اور بارود برسا دیے گئے، آزادیاں سلب کر لی گئی، نمازوں پر پابندیاں لگا دی گئی، اقصی کے دروازے کبھی بند تو کبھی کھلے۔ اللہ یہ ساری باتیں یاد دلاتا ہے کہ آؤ اپنی ذاتوں کے خول سے باہر نکل کے امت کے بارے میں سوچو کہ آج امت کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں۔ میں سحریاں افطاریاں کرتا رہا، وہاں لاشیں گرتی رہی، وہاں بھوک اور پیاس کی شدتیں، لوگ دنیا میں آ کے سوال کرتے رہے کہ اگر میرے پاس سحری افطاری کا کھانا نہ ہو کیا میرا یہ عذر قبول ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہوگا؟ وہ در حقیقت سوال نہیں کر رہا، امت پر ایک حجت کو قائم کر رہا ہے کہ تم 8-10 ڈشیں سحری افطاریوں میں کھانے والے، ہمیں روزے رکھنے کے لیے سحری افطاریاں میسر نہیں۔ آج تمہاری بھی دنیا، ہماری بھی دنیا، آج تم بھی ایک زندگی گزار رہے ہو، ایک ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک قیامت کا دن ہے، وہاں تم بھی ہوگے، وہاں ہم بھی ہوگے، پھر تیاری کر کے آنا کہ اللہ کے ہاں تم کیا جواب دو گے، ہمارے متعلق تم اللہ کو کیا جواب دو گے، ہمارے ظلموں کے متعلق، ہمارے روزوں کے متعلق، ہماری سحریوں اور افطاریوں کے متعلق تم اللہ کو کیا جواب دو گے، اس کی تیاریاں کر کے آنا۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، اس رمضان المبارک کو اپنا قیمتی رمضان بنا لیں، نہ جانے اگلا رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کتنے آئے وہ پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، نہ جانے ہم میں سے کون کون اگلے رمضان میں ہوگا۔ اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے اتنی محنت کر لیں کہ دل کو اس بات کا یقین ہو جائے اور دل اس بات پہ مطمئن ہو جائے کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا اور میں نے واقعتاً اس رمضان کے زندگی میں آنے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ تمام احباب کے علم میں تھا کہ